بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید عزیز طلبہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 9ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب سوم موضوعاتی مطالعہ کے سبق عقیدہ توحید میں عقیدہ توحید کے معنی، مفہوم اور اہمیت، صفات باری تعالیٰ، توحید کے تقاضے اور انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کے حوالے سے تفصیل سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سبق کا نام ہے عقیدہ توحید، صفات باری تعالیٰ کا تعارف، توحید کے تقاضے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید یعنی ایمان باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے، یعنی سب سے پہلے نمبر پر اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں مضبوط گرہ لگانا، یعنی لفظ عقیدہ اس کی ڈکشنری میننگ، یعنی لفظ عقیدہ گرہ کو کہتے ہیں، گرہ لگانے کو۔ جس طرح سے عام طور پر ہمارے استعمال میں لفظ آتا ہے عقدہ، کسی چیز کا عقدہ سلجھانا۔ عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جن پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، یعنی انسان کی سوچ میں، انسان کی فکر میں کسی چیز کے بارے میں مضبوط یقین ہو جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ تو لفظ توحید کے معنی ہیں اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، اور عقیدہ کے معنی ہیں گرہ لگانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے حوالے سے ہمارے خیالات اور ہمارے افکار میں مضبوط گرہ لگی ہوئی ہو، یعنی کسی بات پر ہم نے گٹھان باندھ لی ہو، اتنا مضبوط عقیدہ ہو۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اسلامی ٹرم میں عقیدہ توحید کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے، مالک بھی ایک ہی ہے، اور پوری کائنات پر اختیارات صرف و صرف ایک ہی ذات کے پاس ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ ازل سے مراد جب کچھ بھی نہ تھا تو اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی تھی، اور ابد سے مراد جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بھی ہوگی، جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا، یعنی ہر چیز کی ایک سٹارٹنگ پوزیشن ہوتی ہے، ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کی ابتدا کی کوئی حد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی انتہا ہے، اور نہ کبھی اس پر فنائیت آئے گی۔ کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، اگر رہنے والی ذات ہے، نہ فنا ہونے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پورے تناسب اور اس کے نظام کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ بنایا ہے، یعنی پوری کائنات میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے، اور اس کائنات کے نظام کو اس ڈسپلن سے، اس نظم و ضبط سے بنایا ہے کہ آج کے دن جس وقت، جس سیکنڈ میں صبح سورج طلوع ہوا تھا اور جس وقت سورج غروب ہوگا، آنے والے سال آج کی تاریخ میں لمحہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے سورج نے جہاں سے طلوع ہونا ہے اور جہاں جا کر غروب ہونا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ تو اسی طرح پوری کائنات میں اس قدر نظم و ضبط کے ساتھ ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا کا سارا کمال اللہ رب العزت کی خلاقیت کا ہے، جس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور سب کو رزق پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے۔ یعنی انسانی علم کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ انسان ہر چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لے سکتا، ہر چیز کے بارے میں نہیں جان سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے،
دوسرا یہ کہ انسان کی دیکھنے کی بھی ایک حد ہے. انسان کی آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ایک رینج تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح سے انسان کی آنکھ کے سامنے پردہ آ جائے، دیوار آ جائے، تو دیوار کے دوسری طرف انسان نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ رب العزت ایسا بصیر ہے، یعنی ایسا دیکھنے والا ہے، ایسی قوت بصارت رکھتا ہے کہ جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے، اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں ہے اور سب کی سنتا ہے. اسی طرح سے انسان کے سننے کی بھی ایک لمٹ ہے. ایک فاصلے تک انسان سن سکتا ہے، اس سے زیادہ کہ آگے تک انسان نہیں سن سکتا. اللہ رب العزت کائنات کے ایک ایک حصے کے اندر پیدا ہونے والی ایک ایک آواز کو سنتا ہے، بلکہ وہ تو دلوں کی آواز کو، دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتا ہے اور ہر ایک کو رزق پہنچاتا ہے. جو اس نے مخلوق پیدا کی ہے، کسی ایک مخلوق سے بھی بے خبر نہیں، بلکہ ہر ایک کو وہ رب کائنات، وہ خالق کائنات رزق پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے. اس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں، یعنی اس جیسی مثال مخلوق میں نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ وہی مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہی موت کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا. یعنی انسان کو جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کسی چیز کا نفع یا نقصان ہونا نہ لکھا ہو، تب تک مخلوق میں سے کوئی شخص کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے لکھا نہ ہو. اس کے علاوہ ہر انسان کے مرنے کے بعد اس دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. وہ ذات صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. یعنی نہ کائنات میں خدا دو ہیں اور نہ ہی کوئی اس ایک خدا کا کوئی دوسرا شریک ہو سکتا ہے. اس عقیدہ کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اقرار کرنا اور اعمال سے اظہار عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے توحید کی اہمیت. قرآن مجید میں جا بجا توحید کی تعلیم دی گئی ہے. خصوصاً سورۃ الاخلاص میں توحید مطلق کو نہایتی جامع انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہو کہ وہ معبود برحق ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی اس جیسا نہیں یا اس کا شریک نہیں. تو قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کرام کی دعوت کا بیان ہے، ان تمام کی بنیادی دعوت توحید تھی. یعنی ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے بارے میں توحید کا پیغام دیا، خدا کو ایک ماننے کا پیغام دیا. آگے کہتے ہیں کلمہ طیبہ کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے، جو اسی عقیدہ کی عکاسی کرتا ہے. یعنی پہلا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کو ایک مان کر اس کو عبادت کے لائق سمجھنا ہے. توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ جب خدا کو ایک ماننا نہیں ہوگا تو دین کی بنیاد ہی برقرار نہیں رہے گی. سب سے پہلی بنیاد تو اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت کو ایک مانو، معبود ہونے کے لحاظ سے صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کا عقیدہ رکھو، تو دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہی تمام عبادات کا نچوڑ ہے جس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی. یعنی جب تک خدا کو ایک نہ مانا جائے تب تک کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ زبان سے ہو یا خیال سے ہو. نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، عقیدہ توحید کے بغیر بالکل غارت ہو جائیں گے. سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر خدا کی ذات کو ایک نہ مانا گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جس طرح سے میں نے آپ کو اوپر بتایا. اور عقیدہ توحید ہی تمام نبیوں کی عملی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے. یعنی جب خدا کو ایک نہ مانا تو کسی بھی نبی کی تعلیمات باقی جو رہ جاتی ہیں وہ ساری بے معنی رہ جاتی ہیں. بنیادی طور پر خدا کو ایک ماننا ہر نبی کی دعوت کا پہلا بنیادی اصول ہے. توحید ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز تھا. ہر نبی اور رسول نے ایک ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ. یعنی جتنے بھی نبی آئے
جس طرح سے ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے حصے میں عقیدہ توحید ہے، دوسرے میں عقیدہ رسالت ہے. تو پہلا جو حصہ ہے وہ ہر نبی نے اپنی قوم کو سکھایا. ہر نبی نے پہلی تعلیم اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی دی، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہی بلایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے. یعنی پہلے نمبر پر ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر، دوسرے نمبر پر نیک اعمال ہونے چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. یہ سورہ فاتر کی آیت نمبر 7 ہے. اس کے بعد ہے صفات باری تعالیٰ. ایک اللہ کی ذات، دوسرا ہے اس کی صفات. جس طرح سے ایک انسان خود ہوتا ہے، دوسری اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایک خدا کی ذات ہے، دوسرا اس کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ بہت ساری صفات کمالیہ اور اوصاف حمیدہ سے موصوف ہے. یعنی اللہ رب العزت کی صفات کو شمار نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے کمالات، بہت سارے وصف، بہت ساری اوصاف حمیدہ اللہ رب العزت کے اندر موجود ہیں. اس کی صفات اس کی ذات کی مانند ہیں، وہ اس کی ذات کی طرح ازلی و ابدی ہیں. یعنی جس طرح سے اللہ رب العزت ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اسی طرح سے اللہ رب العزت کی صفات بھی ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گی. انسانی صفات میں اور خدا کی صفات میں فرق یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی صفات ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جب انسان دنیا میں نہیں رہتا تو اس کی صفات بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. تو چونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو فنا نہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت کی صفات بھی لا متناہی ہیں، ازل سے ہیں اور ابد تک ہیں. اس طرح فرمایا گیا هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے. یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، اور کچھ آخر میں نہیں ہوگا مگر وہ موجود ہوگا. جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العزت کی ذات تھی، اور جب کائنات میں مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، اللہ کی ذات اس وقت بھی ہوگی. وہ ہمیشہ سے ہے اور تابد رہے گا. کسی نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، کیونکہ جسے پیدا کیا جائے تو وہ پھر مخلوق ہوتا ہے، اور مخلوق کبھی معبود نہیں بن سکتی. تو اسی لیے اللہ رب العزت کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اس کی صفات میں سے چند صفات کا تذکرہ یہاں ہے. پہلی صفت ہے الحی، جس کے معنی ہمیشہ زندہ غیر فانی. ویسے الحی کا معنی ہوتا ہے زندہ، لیکن بندے میں اور معبود میں فرق یہ ہے، اللہ رب العزت میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان زندہ ہے تو ایک عرصے تک زندہ ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ غیر فانی ذات ہے، نہ ختم ہونے والی ذات ہے. یہ وہ صفت ہے جس سے اس کا وجود، بقا، دوام، ازلیت اور بے زوالی ظاہر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے القدیر والقادر، قدرت والا یعنی اختیار والا. یہ وہ صفت ہے جس سے اس کی قدرت کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے یہ نام ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے. انسان کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہوا کرتا، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. تیسرے نمبر پر ہے الخالق، اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا. وہ خالق ہے، یعنی اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور عدم سے وجود میں لایا ہے. عدم سے مراد جب کچھ نہ تھا تو اللہ رب العزت نے کن کے ذریعے تمام کائنات کو پیدا کیا، معرض وجود میں لایا. اس طرح سے قرآن مجید میں فرمایا گیا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، مخلوقات میں جو بھی چیز ہو، چرند پرند، ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے. چوتھا صفاتی نام ہے العلیم. اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا، یعنی علم رکھنے والا. انسان بھی علم رکھتا ہے، اللہ رب العزت بھی علم رکھتا ہے، لیکن انسان کا علم کسی سے حاصل کردہ ہوتا ہے اور اس کی ایک حد ہوتی ہے. اللہ رب العزت بھی علیم ہے، لیکن اس نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا. اور پھر انسان سب کچھ نہیں جانتا، اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ علیم ہے، یعنی وہ ہر بات، ہر کام اور ہر حرکت کو جانتا ہے. کوئی کام دن کی روشنی میں ہوا ہو یا رات کے اندھیرے میں، مجمع میں ہوا ہو یا تنہائی میں، صحرا میں ہوا ہو یا سمندر کی تہ میں، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں. کوئی کام ماضی میں ہوا ہو یا حال میں یا مستقبل میں ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی انسان کسی چیز کے بارے میں تب جانتا ہے جب کوئی کام اس کے سامنے سے ہو گزرے، لیکن جو کام ابھی انسان کے سامنے ہوا نہ ہو، آنے والے وقتوں میں ہونا ہو،
انسان اس کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ رب العزت مستقبل کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ فرمایا گیا ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اسی طرح سے 5واں صفاتی نام ہے السمیع، جس کے معنی ہے سب کچھ سننے والا۔ انسان کو بھی اللہ رب العزت نے قوت سماعت عطا کی ہے، سننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت بھی سمیع ہے، لیکن انسان اور رب کے سمیع ہونے میں فرق یہ ہے کہ وہ سمیع ہے یعنی وہ سب کو سنتا ہے، انسان ہر جگہ نہیں سن سکتا، چاہے کوئی زبان سے پکارے یا دل میں۔ یعنی انسان وہ سن سکتا ہے جو زبان کے ذریعے اس کے سامنے پکارا جائے، لیکن دل میں چھپی ہوئی دھڑکنوں کے اندر جو کچھ کہا جائے وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تنہائی میں پکارے یا مجمع میں، عربی زبان میں پکارے یا کسی اور زبان میں، وہ سب کی سنتا ہے۔ یعنی چاہے ہم اپنی دعا میں عربی میں دعا کریں، اپنی مادری زبان میں کریں، قومی زبان میں کریں، کسی بھی زبان میں کریں، وہ سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ فرمایا ان اللہ سمیع علیم، یہ صفاتی نام بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 181 ہے۔ اس کے بعد ہے البصیر، جس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ وہ بصیر ہے، کائنات کی کوئی چیز اور کوئی کام اس سے اوجھل نہیں چاہیے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، وہ سمندر کی گہرائی میں ہو یا زمین کی تہوں میں، سب کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کا ترجمہ ہے اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے۔ اس کے بعد ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی انسان کے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فعال لما یرید، سورۃ البروج کی آیت نمبر 16 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے، سارے کام اس کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ یہی خدا کی ذات میں اور بندے میں فرق ہے کہ انسان چاہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کے تقاضے۔ توحید صرف آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضمانت نہیں بلکہ دنیا کی فلاح و سعادت کا باعث بھی ہے۔ یعنی یہ صرف عملی لحاظ سے آخرت میں کام آنے والا عقیدہ نہیں ہے بلکہ دنیاوی طور پر بھی اس کے فائدے ہیں۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 11 ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثال ذات ماننا چاہیے، یعنی اس جیسا کسی کو نہیں ماننا چاہیے۔ اس کے بعد صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، یعنی بندوں کو راضی کرتے کرتے انسان ساری زندگی تھک جاتا ہے، بندے ہیں کہ راضی نہیں ہو کے دیتے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سے ہر کام کرے۔ اس کے بعد تمام اعمال و حرکات جو عبادت کے زمرے میں آتے ہوں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ جتنی بھی عبادتیں، جو بھی نیک اعمال کرنے چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے دیں، نہ دنیاوی دکھاوا ہو، نہ دنیاوی لالچ ہو، نہ دنیاوی طلب ہو، نہ دنیاوی شہرت ہو، صرف اللہ کی ذات کی رضا کی خاطر ہر کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 ہے، جس کا ترجمہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے صرف اسی کے لیے کی جائے۔ اگر اس کو چھوڑ کر مخلوق کی خوشنودی، مخلوق سے شہرت اور مخلوق کی تعریف سننے کا خواہش مند انسان ہوا تو وہ در حقیقت عبادت خدا کے لیے نہیں کی بلکہ مخلوق کے لیے کی۔ سجدہ اسی کو کیا جائے گا، نظریں اور منتیں اسی کے لیے مانی جائیں گی، دعائیں و مناجات اسی سے کی جائیں گی، پناہ اسی سے مانگی جائے گی، غیبی امداد کے لیے صرف اسی کو پکارا جائے گا، کیونکہ کائنات کی ساری مخلوق کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی دینے والی ہے۔ اس کے بعد تمام جذبات و احساسات بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے جائیں جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہو، جیسے حمد و شکر، امید بھی اللہ کی ذات سے رکھنی چاہیے، توکل، بھروسہ بھی صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، خوف و تقوی، نہ کسی کا خوف ہونا چاہیے، صرف اللہ کی ذات کے، تقوی بھی اللہ کی ذات کے لیے ہو، اور حقیقی محبت و عقیدت و خشیت، خشوع و خضوع وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ذات سے جڑی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کو ماننا چاہیے، یعنی پوری کائنات کا اقتدار، اختیار
صرف اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی سے دوا لینے بھی جانا ہے تو اس میں بھی شفا اللہ کی ذات کو دینے والا ماننا چاہیے۔ حکم دینے اور منع کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ حقیقی شارع اور قانون ساز بھی صرف وہی ہے۔ شریعت کے سارے احکامات اللہ کے دیے گئے ہیں۔ مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے، اسے معاف کرنے یا سزا دینے کا حق صرف اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور امر و نواہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی بسر کی جائے، یعنی جو وہ ہم سے چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق، اپنے مقصد زندگی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا۔ توحید کے یہ بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدے پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات، یعنی کیا کیا فائدے ہوتے ہیں انسان کا اگر اللہ کی ذات پر عقیدہ مضبوط ہو۔ جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ اثرات ثمرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے، انسانی سیرت و کردار اور اعمال و اخلاق کو بھی سنوارتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے نمایاں اثرات جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا انسانی شخصیت پر جو اثر پیدا ہوتا ہے وہ ہے ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اوامر و الہی پر کاربند رہتا ہے اور نواہی سے اعتراض کرتا ہے، یعنی اسے اپنے رب کی ناراضگی سے ڈر رہنے کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتا ہے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہنا اور منہیات سے اجتناب کرنا ہی فرد اور معاشرے کے لیے دنیا و آخرت میں کمال سعادت ہے۔ انسان کو حریت و آزادی کا بلند ترین مقام عطا کرتا ہے۔ آزادی سے مراد کہ بندہ پھر ذہنی طور پر کسی مخلوق کا غلام نہیں رہتا، بلکہ اپنے تمام اچھے اور برے کے حوالے سے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر چونکہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا مخلوق کی غلامی سے انسان بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری اور عزت نفس کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ خودداری کا مطلب ہے سیلف ریسپیکٹ، وہ کسی کے سامنے اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کرتا۔ اس کے بعد انسان میں عجز و انکساری پیدا کرتا ہے یہ عقیدہ، کیونکہ انسان جب اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مخلوق کی ساری چیزوں میں سے، کائنات کی ساری چیزوں میں سے ہر چیز کمتر، یہاں تک کہ اپنی ذات بھی کمتر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے اپنے کمالات انسان کی نظروں میں کم تر ہو جاتے ہیں، انسان کی خوبیاں اس کی نظر میں نہیں رہتی، بلکہ ہر خوبی، ہر کمال کا مالک اللہ کو جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ تکبر اور غرور اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو اپنی صلاحیت اور اپنے کمالات کا حصہ سمجھتا ہے، لیکن جب اپنی ہر صلاحیت کو، ہر کمال کو اللہ کی ذات کی طرف انسان منسوب کرتا ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، تو اس میں نہ تو تکبر پیدا ہوتا ہے، نہ غرور پیدا ہوتا ہے، بلکہ عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد وسعت نظر کی وجہ سے تمام مخلوق کو محبت اور پیار سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کیونکہ بندے کا اللہ کی ذات سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو چاہے کوئی غریب شخص ہو یا امیر شخص ہو، کوئی انسان ہو یا بے جان ہو، ہر ایک سے اس لیے وہ بندہ محبت کرتا ہے کہ یہ سارے کے ساری مخلوق اس رب کی پیدا کی ہوئی ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ انسان میں استقامت و بہادری، قناعت، بہادری اس حوالے سے کہ وہ ہر چیز کا اختیار چونکہ اللہ کی ذات کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی سے خوف نہیں کھاتا۔ قناعت کا مطلب ہے کہ جو کچھ اسے ملتا ہے اس پر صبر و شکر سے گزارا کرتا ہے۔ بے نیازی کا مطلب ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتا، صرف اللہ کی ذات سے اپنی امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ عزم و حوصلہ، اس کے قدم کسی بھی معاملے میں ڈگمگاتے نہیں ہیں، اس کا عزم، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت ہمیشہ اس لیے مضبوط رہتی ہے کہ اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ صبر و توکل کی طاقت عطا کرتا ہے، یعنی ایک تو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ نصیب ہوتا ہے، دوسرا جو کچھ اسے مل جائے اس پر وہ صبر شکر کرتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا جوان مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے لیے اچھا یا برا میرے رب نے جو بھی چاہا ہوگا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو اس لیے نہ وہ مایوس ہوتا ہے نہ وہ نا امید ہوتا ہے۔ اگر اسے کچھ مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے، کچھ نہ ملے تو اس پر اس لیے وہ مطمئن رہتا ہے کہ اس کی ذات اللہ کی رضا کو اپنے حق میں کیے گئے فیصلے کو بہتر سمجھتی ہے، بلکہ وہ نڈر ہو کر اعلی کلمت اللہ کے لیے جہاد بھی سیف کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے موت سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میری زندگی کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تک اس کی طرف سے میرے نصیب میں موت نہ لکھی ہو کوئی بندہ مجھے مار نہیں سکتا۔ اس کے بعد انسان میں بنی نوع انسان کی وحدت اور مساوات کا تصور پیدا کرتا ہے، یعنی وہ سب کو برابری کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ مذہب کے لحاظ سے کسی میں فرق نہیں کرتا، ذات پات کے لحاظ سے کسی میں فرق نہیں رکھتا، اسٹیٹس کے لحاظ سے کسی میں فرق نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی نظر مخلوق کی رضا پر نہیں ہوتی بلکہ خالق کی رضا پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے وہ ہر ایک کے لیے مساوات اور برابری کا رویہ رکھتا ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر اس طرح سے پیش ہوتا ہے کہ جس کا مفہوم شعر کے اندر ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے عقیدہ توحید کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید ایمان باللہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے جس کے لفظی معنی ہے مضبوط گرہ لگانا۔ عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جن پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ایک جاننا اور ایک ماننا ہے۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا اور نہ کبھی اس پر فنائیت آئے گی۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پورے تناسب اور اس کے نظام کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور سب کو رزق پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے، جس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں۔ وہی ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی ہے موت کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا۔ وہ ذات صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدہ کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید کی اہمیت۔ قرآن مجید میں جا بجا توحید کی تعلیم دی گئی ہے، خصوصاً سورہ اخلاص میں توحید مطلق کو نہایت ہی جامع انداز میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ ہے کہو کہ وہ معبود برحق اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کلمہ طیبہ کا پہلا جز جو اسی عقیدہ کی عکاسی کرتا ہے، توحید کو اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد اور اس کا پہلا رکن قرار دیا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا ترجمہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمام عبادات کا نچوڑ ہے جس کے بغیر نیکی قبول ہی نہیں کی جاتی ہے۔ نیک اعمال چاہے پہاڑوں کے برابر ہوں، عقیدہ توحید کے بغیر غارت ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اور عقیدہ توحید ہی تمام نبیوں کی عملی زندگی میں بنیادی اصول، رکن اور ستون کا درجہ رکھتا ہے۔ توحید ہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا نقطۂ آغاز تھا۔ ہر نبی اور رسول نے ایک ہی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی وحدہ لا شریک لہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا مدار ایمان اور عمل صالح پر رکھا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو ایمان لائے اور
عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہ سورہ فاتر میں فرمایا گیا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہے صفات باری تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالیہ بہت ساری صفات کمالیہ اور اوصاف حمیدہ سے موصوف ہے۔ اس کی صفات اس کی ذات کی مانند ہیں، وہ اس کی ذات کی طرح ازلی و ابدی ہیں۔ فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں یہ فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، وہ موجود ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے اور تا ابد رہے گا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، الحی، یہ بھی اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ زندہ، غیر فانی۔ یہ وہ صفت ہے جس سے اس کا وجود، بقا، دوام، ازلیت اور بے زوالی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 3، القدیر والقادر، یعنی قدرت والا۔ یہ وہ صفت ہے جس سے اس کی قدرت کی وسعت کا اظہار ہوتا ہے۔ نمبر 4، الخالق، اس کے معنی ہے پیدا کرنے والا۔ وہ خالق ہے، یعنی اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور عدم سے وجود میں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کل شیء، یعنی اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس سورہ زمر کی آیت نمبر 12 میں فرمایا گیا۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر ہے العلیم، اس کا معنی ہے سب کچھ جاننے والا۔ وہ علیم ہے، یعنی وہ ہر بات، ہر کام اور ہر حرکت کو جانتا ہے۔ کوئی کام دن کی روشنی میں ہو یا رات کے اندھیرے میں، مجمع میں ہو یا تنہائی میں، صحرا میں ہو یا سمندر کی تہ میں، کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ کوئی کام ماضی میں ہوا ہو یا حال میں یا مستقبل میں ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ اس کے بعد ہے السمیع، اس کے معنی ہے سب کچھ سننے والا۔ وہ سمیع ہے، یعنی وہ سب کو سنتا ہے، چاہے کوئی زبان سے پکارے یا دل میں، تنہائی میں پکارے یا مجمع میں، عربی زبان میں پکارے یا کسی اور زبان میں، وہ سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ اس کے بعد ہے البصیر، اس کا معنی ہے سب کچھ دیکھنے والا، وہ بصیر ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اور کوئی کام اس سے اوجھل نہیں چاہیے، وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، سمندر کی گہرائی میں ہو یا زمین کی تہوں میں، سب کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کا ترجمہ ہے وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فعال لما یرید، یہ سورہ بروج کے اندر فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے، سارے کام اس کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اگلا سوال ہے توحید کے تقاضے پر تفصیلی نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے توحید کی تقاضے۔ توحید صرف آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی ضمانت نہیں، بلکہ دنیا کی فلاح و سعادت کا باعث بھی ہے۔ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثال ذات ماننا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ تمام اعمال و حرکات جو عبادت کے زمرے میں آتے ہوں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ سجدہ اس کو کیا جائے گا، نظریں اور منتیں اس کے لیے مانی جائیں گی، دعائیں اور مناجات اس سے کی جائیں گی، پناہ اسی سے مانگی جائے گی، غیبی امداد کے لیے صرف اس کو پکارا جائے گا۔ تمام جذبات و احساسات بھی اللہ ہی کے لیے مخصوص کیے جائیں جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہو، جیسے حمد و شکر، امید و توکل، خوف و تقوی اور حقیقی محبت و عقیدت، خشیت، خشوع و خضوع وغیرہ۔ اس پوری کائنات کا حقیقی مقتدر اعلیٰ صرف اللہ کو ماننا چاہیے۔ حکم دینے اور منع کرنے کا حق صرف اسی کو ہے۔ حقیقی شارع اور قانون ساز بھی صرف وہی ہے۔ مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے، اسے معاف کرنے یا سزا دینے کا حق صرف اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت اور امر و نواہی کے مطابق اس دنیا کی زندگی بسر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ پر، اس کی ساری صفات کے ساتھ ایمان لانا،
توحید کے یہ بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدہ پر پورے مفہوم کے ساتھ ایمان نہ لے آئے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ امن سے مشتق ہے۔ لغت کی روح سے کسی خوف سے محفوظ ہو جانے، دل کے مطمئن ہو جانے اور انسان کے خیر و عافیت سے ہمکنار ہونے کو امن کہتے ہیں۔ کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ گویا لفظ ایمان اپنے اصل معنی اور مفہوم کے اعتبار سے امن، امانت اور بھروسے پر دلالت کرتا ہے۔ ایمان شریعت اسلامی کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس کے لغوی معنی تصدیق کرنے، سچا ماننا کو کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے جو ضروریات دین سے ہیں۔ علماء کرام کے نزدیک ایمان کی تعریف یہ ہے، الاقرار بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح۔ اس کا ترجمہ ہے دل سے اقرار یعنی تصدیق، زبان کا قول یعنی اقرار، اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے مشتق ہے اور اس کا معنی آخری درجے کی عاجزی و انکسار ہے۔ عبادت صرف ایسے فعل کا نام ہے جو کسی کی نسبت معبود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کے لیے تعظیم، عاجزی اور فروتنی کے اظہار کی خاطر صادر ہو۔ عبادت عاجزی و تعظیم کی آخری حد کا نام ہے۔ آخری حد کی تعظیم کا اظہار صرف اس ہستی کے لیے روا ہے جو معبود برحق ہے۔ عبادت کے معنی بندگی اور اطاعت کے ہیں۔ عبادت صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ ہر وہ کار خیر اور مباح عمل بھی عبادت میں داخل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور شریعت کے مطابق کیا جائے۔ پس سنت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، والدین کی خدمت کرنا اور تجارت وغیرہ کرنا، یہ سب کام عبادت بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ سنت و شریعت کے مطابق انجام دیے جائیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، عقیدہ توحید کے اثرات پر نوٹ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے، عقیدہ توحید کے زندگی پر اثرات۔ جب عقیدہ توحید دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی شخصیت میں کچھ اثرات یا ثمرات نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد کا اثر انسان کی عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے، انسانی سیرت و کردار اور اعمال و اخلاق کو سنوارتے ہیں۔ عقیدہ توحید کے نمایاں اثرات جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں وہ یہ ہیں، ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اوامر پر کاربند رہتا ہے اور نواہی سے اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کام پر کاربند رہنا اور منہیات سے اجتناب ہی فرد اور معاشرے کے لیے دنیا و آخرت میں کمال سعادت ہے۔ انسان کو حریت و آزادی کا بلند ترین مقام عطا کرتا ہے۔ انسان کے اندر پرہیزگاری، خودداری و عزت نفس کے اوصاف پیدا کرتا ہے۔ انسان میں عز و انکساری پیدا کرتا ہے۔ وسعت نظر کی وجہ سے تمام مخلوق کو محبت اور پیار سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ انسان میں استقامت و بہادری، قناعت، بے نیازی، عزم و حوصلہ، صبر و توکل کی طاقت عطا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا جمع مردی سے مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ نڈر ہو کر اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد بالسیف کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا ہے۔ انسان میں بنی نوع انسان کی وحدت اور مساوات کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی و ابدی ہے، وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ ازلی اور ابدی ہے، هو الاول والآخر، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، اور کچھ آخر میں نہیں ہوگا مگر وہ موجود ہوگا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور تا ابد رہے گا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، یعنی جو خود بخود ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، نہ اس کا عدم یعنی کسی وقت کسی جگہ نہ ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز واجب الوجوب نہیں۔ قدیم یعنی وہ ہمیشہ سے ہے،
اور ہمیشہ رہے گا۔ جو ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اور قدیم ہونے کے یہی معنی ہے۔ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی، اور قدیم ہونے کے بھی معنی ہیں۔ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی و قیوم ہے۔ اس کے بعد سوال ہے توحید کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے عقیدہ توحید ایمان باللہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا لفظ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے لفظی معنی ہے مضبوط گرہ لگانا۔ عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جن پر انسان جانتے ہوئے یقین رکھتا ہو، جو انسان کے کردار اور رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ توحید کے لغوی معنی ہے ایک جاننا اور ایک ماننا۔ دین کی اصطلاح میں عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک و مختار کل صرف اللہ تعالیٰ ہے، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا، اور نہ کبھی اس پر فنائیت آئے گی۔ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پورے تناسب اور اس کے نظام کو پورے نظم و ضبط کے ساتھ بنایا ہے۔ اس کا علم پوری کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے، جو پوری کائنات کو دیکھتا ہے اور سب کی سنتا ہے، اور سب کو رزق پہنچاتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے، جس کی نظیر اور مثال کوئی نہیں۔ وہی ہر کسی کے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہی ہے موت کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دینے والا۔ وہ ذات صرف ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس عقیدہ کو دل کے پختہ یقین کے ساتھ ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اظہار و اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر انتخابی سوالات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے توحید کے لفظی معنی ہے۔ آپشن الف ایک ماننا، آپشن بے یقین کرنا، آپشن جیم نظم و ضبط کرنا، آپشن دال ہدایت و رہبری کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے یقین کرنا۔ اس کے بعد سوال ہے ایک مسلمان کو پہلے آپشن الف عقیدہ درست کرنا چاہیے، آپشن بے نماز پڑھنا چاہیے، آپشن جیم بااخلاق ہونا چاہیے، آپشن دال حج کرنا چاہیے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سوال ہے انسان کی فلاح و نجات کا مدار ہے۔ آپشن الف صبر و شکر پر، آپشن بے اخلاق و تقویٰ پر، آپشن جیم ایمان و عمل صالح پر، آپشن دال تحمل و بردباری پر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم ایمان و عمل صالح پر۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔